اس بر صغیر اور خطے کے لیے اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بدبخت جس نے نبوت کا پنجابی دعویٰ کیا، قادیان کا پیدا ہونے والا بد کردار، بد چلن، جو ایک بالعموم نبوت کی اور وحی کی ایک عام فہم بات بھی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی کردار اچھا ہو، کوئی صاحب کردار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا کہی تھی؟ میں تم میں ایک عرصہ رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک عادی بد چلن، ایک عادی بے ایمان شخص جو نشے بھی کرتا ہے اور جو افیون کی فضیلتیں بھی بیان کرتا ہے، جو بدکاری کی طرف مائل بھی ہے، اس کو بھی اگر نبی مان لیا جائے تو پھر اس خطے کی بس بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے۔ ہاں، انگریز نے اس کی اس نبوت کو بہت زیادہ پراپوگیٹ کیا، کیونکہ وہ خود کہتا ہے میں نے جہاد کے خلاف اور ملکہ برطانیہ کے حق میں اتنے رسالے لکھے ہیں کہ ایک لائبریری بھر جائے۔ ایسے شخص کو یہاں پہ نبوت کا دعویٰ کیا اور بدقسمتی سے اس کو کچھ لوگ میسر بھی آگے، اور یہ 29 بڑے جھوٹوں میں دجال اور کذاب ہے۔ ہمیں کہتے ہیں جی دجال اور کذاب۔ اور بھائی قرآن پاک کے اندر آپ ذرا غور کیجئے، جتنے نبی سابقہ بھی آئے ان کے بعد نبی آنے کی گنجائش تھی تو وہ مصدق لما بین یدیہ تصدیق بھی کرتے تھے، اور تورات کی بھی۔ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات کا غور کر لیجئے کہ وہ تورات کا بھی اقرار کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں پہلے والی وحی تورات کا بھی اقرار کرتا ہوں، اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کا بھی اقرار کرتا ہوں، اور میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ گویا جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، اگر اللہ کی وحی رسول اللہ کے بعد جاری رہنا ہوتی تو قرآن پاک میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک کا ذکر بھی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بعدک کا ذکر رسول اللہ کے بعد قرآن پاک میں کہیں نہیں کیا، اور جہاں جہاں بھی آپ قرآن کی آیتوں کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے، حضرت نوح کی ذریت میں سے، حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے، وہ تو دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو نبی ہو وغیرہ وغیرہ۔ گویا نبوت کی جب بھی گنجائش موجود تھی قرآن پاک نے اس کو کھل کے بیان کر دیا، لیکن جب نبوت کے سارے راستوں کو بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے، یہ اتمام حجت ہے، اس لیے ہم ان بدبختوں کو اور ان کے خلاف عام اقلیتوں سے زیادہ آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کو اقلیت مان لیا جائے، کیسے مان لیا جائے؟ اقلیت وہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کلیم نہ کرے، اقلیت وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میرا سکھ مذہب ہے، اقلیت وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندو مت سے تعلق رکھتا ہوں، اقلیت وہ ہوتی ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، میں مسیحی ہوں۔ یہ کون سی اقلیت ہے جو کہتی ہے میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان مانو اور مسلمان سارے کافر ہیں، میں مسلمان؟ یہ اقلیت ہے؟ یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی ختم نبوت کا انکار کرنا۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں، یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہم مسلمان علماء اتنے خلاف ہیں جی؟ قادیانیوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جی؟ یہ مسئلہ ہے، کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کا، پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کیا تو مسلمان سے کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے۔ مرتد کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ لیکن کیا وہ قتل میں نے اور آپ نے کرنا ہے؟ نہیں، ریاست نے، اسلامی ریاست کا یہ کام ہے کہ ان کو تحقیق کرے یا ان کو جلا وطن کرے یا ان کو اس وطن سے نکالے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آواز بلند کرنی ہے۔ جس آواز کو آج روکنے کی پوری دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں کہ یہ ہمیں جی، یہ آپ اگر اقلیتوں کے حقوق لینا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو کافر تو مانیں، اور پاکستان کے آئین نے آپ کو کافر قرار دیا، پاکستان کے دستور اور قانون نے۔ ہم یہ جو بات کرتے ہیں دستوری ہے، قانونی ہے، پاکستان کے آئین میں قادیانی کافر ہیں۔ علامہ ہشام الہی ظہیر کے بیانات حاصل کرنے کے لیے آفیشل چینل علامہ ہشام الہی ظہیر کو سبسکرائب کر لے۔